ناظرین ویلکم بیک. فیصل, ابھی آپ نے بات کی کہ ایک پروڈکٹ ہے ایکسٹریمزم کی جو بک رہی ہے اور لوگ خرید بھی رہے ہیں اسے. کیا اس کی آلٹرنیٹ پروڈکٹ ہم بنا سکتے ہیں اور وہ اسی سکسیس کے ساتھ بیچی جا سکتی ہے؟ بن تو سکتی ہے. میں ابھی یہاں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں کل تھا اور وہاں پہ تھیٹر ہو رہا تھا اور ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو محمد حنیف صاحب سے ڈسکشن ہو رہا تھا, دا کیس آف ایکسپلورنگ مینگوز والے. میں نے کہا پرابلم ان سے بھی یہی ڈسکشن ہوتا ہے کہ ہمیں تو ان چیزوں میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. بڑی اچھی بات جاوید غامدی صاحب کرتے ہیں کہ اگر کہیں سے نظریاتی استدلال ہے, وہ قرآنی آیات بھی لوگ اپنے سامنے پیش کرتے ہیں, تو سامنے صرف قرآنی آیات اور نظریاتی استدلال دینے کی ضرورت ہے اس پورے کے پورے جو فناٹسزم ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن ہیئر کمز دا رول آف انسٹیٹیوشنز, اور اسٹیٹ کا رول آتا ہے کہ اسٹیٹ طے کر لے ایک دفعہ, جس کو میں نے کہا نا ریالٹی چیک کی ضرورت ہے. اب ان دا کرنٹ ڈیموکریٹک سیناریو یو ان مینی ویز پارٹ آف دا اسٹیٹ. آئی وش. ٹھیک ہے, مطلب اگر آپ عوام کے نظریے سے دیکھیں تو یو آر دا اسٹیٹ. گورنمنٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ اینڈ اسٹیٹ از ڈفرنٹ میرے خیال میں. تو یہ جو اب میرج ہے بٹوین میرج آف کنوینئنس, ہاں, تو اٹس اے بیڈ میرج. ٹھیک ہے, اٹس ٹرنڈ آؤٹ ایز اے بیڈ. ہاں, تو اٹس ٹائم فار اے ڈیورس. ٹھیک ہے, تو ہاؤ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف دس میرج؟ ایمیکبل تو ہو نہیں سکتی سیٹلمنٹ. اگین دیکھیں بیسیکلی ہمارے ملک میں پرابلم کیا رہی ہے کہ آپ بات کریں انسٹیٹیوشنس کو, ان کے اپنے جو رول ہے کانسٹیٹیوشنس میں بات کرنے کی, تو آپ کے پیٹریٹزم پہ صرف کس انسٹیٹیوشنس کو, ہر انسٹیٹیوشن کو کٹ ٹو سائز ہونا چاہیے. اس کی اپنی جو جیورسڈکشن ہے, جو فوج کا رول ہے وہ فوج کرے, جو مقننہ کا جو پارلیمنٹ کا رول ہے وہ پارلیمنٹ کرے. انکروچمنٹ جو ہے نا وہ ہماری سائیکی میں الجھ گیا ہے. عدلیہ کا کام بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. میرے نزدیک یہاں کے اور بہت سارے ایشوز ہیں, شاید میں خود کامنٹ نہیں کر رہا, بٹ پیپل تھنک کہ عتیقہ اڈو والا جو کیس تھا وہ ڈیمانڈ نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. تو اور بہت ساری چیزیں اسی طریقے سے میڈیا کا اپنا ایک جس کو فورتھ پلر کہتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے پیسا ٹاور والا اس کا حال ہو رہا ہے, اس فورتھ پلر کا. تو یہ سارے کے سارے اپنے رولز جو ہیں اور جیورسڈکشن ڈیفائن کر لیں تو اس ملک کی بھلائی ہے. ادروائز میں 2-3 دن سے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے تھے اسلام آباد سے, میں ان سے اپنا ایک بہت معصوم سوال ان کے سامنے رکھ رہا تھا کہ لائک پیپل سے, اینڈ آئی بلیو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بینیفیشری آف دا سچویشن رہی ہے, لیکن ایک بزنس مین کی طریقے سے, کیونکہ کبھی ان کو کوئی عائشہ صدیقہ سے لے کر ہیرلڈ تک کوئی لینڈ بارنز لکھتا ہے, اور کارپوریٹ اور سیکٹر اور واٹس ایور بینیفیشری آف دا سچویشن. ایک بزنس مین, اور میں کیونکہ فائنانس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں یہ 2+2 ہی سوچتا ہوں کہ بھائی جب مجھے یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ اینٹی جو ہے, ہم آڈٹ کی ٹرم میں گوئنگ کنسرن کہتے تھے, کہ گوئنگ کنسرن میں نہیں ہے, فورسیبل فیوچر میں یہ چل نہیں پائے گی, یہ ڈوب جائے گی, بینکرپٹ ہو جائے گی, پھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ وہ ہے $1 ملین کویسچن کہ مطلب اپنے اوپر گن رکھ دی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کرو ورنہ میں شوٹ کر لوں گا. دیکھیے ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے, وی آر ناٹ گوئنگ ان ٹو فیزیبل تھنگ. ابھی تک اس ملک پرابلمس ہی پرابلم سامنے کھڑی ہیں. اس ملک کے GDP جو کہ 23% کانٹریبیوٹ کرتا ہے ایگریکلچر, نیشنل ٹیکس پول میں لیس دین 1% کرتا ہے. کہنے کو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ایگریکلچر از اے پروونشل سبجیکٹ, انکم ٹیکس آرڈیننس کہتا ہے کہ جناب از ایگزمپٹڈ فرام ٹیکس, 23% آف دا GDP از نان ٹیکسڈ. اچھا جناب, باقی جو عارضہ ہے, افغانستان میں اتنی کاریں نہیں ہیں, اور ان کاروں میں روزانہ اگر آپ ٹائر بدلیں تو بھی اتنے ٹائر نہیں ہوتے جتنے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پر امپورٹ کر رہے ہیں. اسمگلنگ کا ایک بازار آپ نے وہاں پر کھول کر رکھ دیا ہے. آپ نے چشمہ لنک سے لے کر تھل کینال تک ایسے ایشوز پیدا کیے کہ پنجاب اور سندھ, مجھے نہیں نظر آتا اگلی کئی دہائیوں میں بھی وہ بیٹھیں گے اور ان کا مسٹرس دور ہوگا. تو آپ واٹر ریزروائرز اور واٹر بیس جو ہے آپ جنریشن پلانٹس نہیں لگا سکتے, ڈیمز نہیں بنا سکتے. ڈیمز نہیں بنائیں گے تو آپ فرنس آئل سے کیسے آپ بجلی بنا لیں گے؟ گیس آپ ایران سے کر نہیں پا رہے ہیں. بھارت کے ساتھ آپ کے دریاؤں کے مسئلے چل رہے ہیں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے. ایٹم بم بنا لیا, اب اس کی ہم حفاظت کے لیے اربوں ڈالر ہر سال خرچ کرتے ہیں. کچھ عرصے بعد یہی صورتحال رہی, ہم گھاس بھی نہیں پیدا کر سکیں گے, کاٹنا تو دور کی بات. اٹس گوئنگ نو ویئر, اٹس اسکیری. تو اگین میں اس پہ آتا ہوں کہ آج سے کچھ سال پہلے, مطلب لیٹس پٹ اٹ دس وے, ان دی پریویس ایئر, 4 سال پہلے اکانومی واز گروئنگ,
8% ایوریج تھا اس زمانے. اور آپ نے خود ہی کہا وہ ہے یہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹک کے جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو اکانومی نے ابو 8% گرو کیا ہے واز ڈیورنگ دی ایوب ایرا, ضیاء ایرا اینڈ دا مشرف ایرا. تو گرو کر رہی تھی. اچھا اس وقت اچھا الیکٹریفیکیشن میسو لیول پہ ہوئی ٹاؤنز ولیجز وغیرہ میں, اینڈ یٹ نہ گیس کی پرابلم تھی نہ الیکٹریسٹی کی پرابلم تھی. یہ پچھلے 2-3 سال میں جب کہ انڈسٹریل پروڈکشن آپ کی ریڈیوس ہوئی ہے, اکانومی جو ہے اٹس بیسکلی اے بینکرپٹ اکانومی ریئلسٹک ٹرمز میں 1.5% پہ آپ گرو کر رہے ہیں اور نیگیٹو بھی رہی ہے. ہاں, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ آپ کے یہاں الیکٹریسٹی, گیس, واٹر, یو نیم اٹ, اور اس کی اسکیرسٹی ہے. دیکھیں پچھلے زمانے کی بھی میں کچھ پالیسیز کو تو اگر آپ ہائنڈ سائٹ میں بھی دیکھیں نا تو آپ کو نظر آتا ہے, جیسے CNG پالیسی جو تھی وہ شاید اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. ہمارے اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تھرمل بیس فرنس آئل بیسڈ اگر نہیں بھی لگائے انرجی پلانٹس تو صحیح کیا شاید, ادروائز اتنی مہنگی بجلی نہیں ہو سکتی, آپ خرید ہی نہیں سکتے تھے. کنزیومر بیسڈ اکانومی کی جانب شاید ٹریڈ بیسڈ دبئی ماڈل کی جانب ہم کچھ گئے اس زمانے میں, جو کہ ایک کوشچن مارک ہے اس زمانے کی ڈیسیجن میکنگ میں. لیکن ایک چیز جو ہے نا کہ مجھے جو ڈیسیجنز ہو رہے ہوں ان پر اتنا اعتماد ضرور ہو کہ کٹ ہوگا, کمیشن ہوگا, لیکن بہرحال اوور آل اسکیمز نہیں ہیں. اسکیمز نہیں ہیں کہ یہ پلفریج کے ایک نیتنایا جو ہے نا پورا کا پورا ایک سلسلہ گورکھ دھندا نہیں کھلے گا. یہ جو کریڈیبلٹی کا لاس ہے اور یہ پولیٹیشینس کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. پچھلے زمانے میں آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ وار آن ٹیرر میں گئے, ہاف ہارٹیڈ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں ہو پائیں جو اس زمانے میں پولیٹیکل پارٹیز لیڈ گورنمنٹ جو تھی, میں اس کو ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں پولیٹیکل پارٹیز لیڈ گورنمنٹ کریں, اور آرمی مل کے, آلدو کہ نظام عدل ریگولیشن بھی یہاں پر کہا گیا, ہم خیر وی ور دی آڈ مین آف پارلیمنٹ, ہم نے نہیں اس کے اوپر کیا, اور بعد میں سب نے ہماری والی بات کو اڈاپٹ کیا. تو وہاں پر گئے اور اس میں فل فلیجڈ تو نہیں لیکن بہرحال کسی نہ کسی حد تک ہم گئے ان ایکسٹریمسٹ کے خلاف جو پاکستان اور اسلام کے بھی دشمن ہیں. یہ وہاں پر سکسیس ہوئی. لیکن اگین جو میں نے بات پہلی شروع میں کی تھی کہ لوگوں کو لوگ اونرشپ کسی بھی سسٹم کو اس وقت دیں گے جب ان کا فائدہ اس میں نظر آئے گا. اگر خاکم بدہن گاڈ فاربڈ انہیں اس سسٹم سے جو کہ پولیٹیکل پارٹیز لیڈ ہو اپنا نقصان ہی نقصان بارہا ہوتا ہوا نظر آئے گا, تو پھر ہم ایک نئے تالے آزما کے لیے جسٹیفیکیشن دیں گے. جو لوگ یہاں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے جنرل مشرف پہ آرٹیکل 6 لگانے کی, وہ ریزولوشن تک موو نہیں کر سکے. یہ تو پوٹنسی ہے اس پولیٹیکل کلاؤڈ کی جو ڈائریکٹ ہرٹ ہوا تھا جنرل مشرف کے اسٹیپ سے, اور ریالٹیز کے پیچھے یہ ہے کہ اگر تو وہ پاکستان کا آخری کو تھا تو جنرل مشرف پہ آرٹیکل 6 لگ جانا تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اٹ مینس کہ پوٹنسی کی بات بالکل آپ نے صحیح کی. اور ابھی مطلب یہ کہ اگر جہاں پہ آپ نے بات کی کہ وہ ریزیڈول پلفریج اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن اب ایک اسٹڈی آئی ہے کہ $98 بلین کی کرپشن ہوئی ہے ان دا لاسٹ 4 years. اور اب ہماری جو ڈیٹ ہے اٹس ایکسیڈیڈ $100 بلین, بیکاز 4 years ago وہ کوئی لگ بھگ $35 بلین پہ تھی. تو اب تو یہ تو ایک اماؤنٹ جو ہے انسرماؤنٹیبل قسم کا بن گیا ہے. بالکل بن گیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا, اور پالیٹیشینز بیچارے میں آپ کو بتاؤں ویسے وہ زیادہ بدنام ہے, ان کو بیوروکریسی زیادہ چوکے چھکے لگاتی ہے اس میں کرپشن میں, کیونکہ ان کو تو نہیں آتا ٹیکنیکلٹی کے ساتھ. اور آن دا لائٹر سائڈ حسن نثار صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں ان کو کسی دن یہ کہہ رہا تھا, میں نے کہا جی مڈل کلاس کی لیڈرشپ کے جہاں اور بینیفٹس ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب, فاروق ستار صاحب, عشرت الطاف بھائی نے جو پیش کی, ایک اور ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے, اگر وہ کرپشن بھی کرے گا نا, کسی کو ٹھیکہ دوست بھائی رشتہ دار کو نوکریاں دے دیں, یہ پورے بینک ہڑپ کر جانا, کئی ارب ڈالر کے اسکیم, یہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو واقعتاً اس ملک کے مسائل کا حل جو ہے نا وہ اسی میں ہے, نچلے متوسط طبقے اور متوسط طبقے کے. شاید وہ آ کے ان کی اونرشپ زیادہ ہوگی, وہ زیادہ ایکسیسیبل ہوں گے, زیادہ آنسریبل ہوں گے, اپروچیبل ہوں گے, ایشوز کا زیادہ ان کو پتہ ہے, ان کو ایڈوائزرز رکھنے کی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں نا مشرف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, آپ کو ایڈوائزرز اور منسٹرز اور وہی لوگ بنتے ہیں. ہاں اچھا, بیفور وی کنکلوڈ, چونکہ اس پلیٹ فارم پہ ہمارا ایک کنسرن ہے کہ پاکستان جو ہے جس طریقے سے انتہا پسندی کی طرف موو کر رہا ہے, وہ شاید کرپشن اور ان چیزوں سے بھی زیادہ ڈینجر ہے کنٹری کے لیے. ایز دا یوتھ منسٹر
اس کے اوپر اگر آپ کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس دیں کہ ہاؤ کین وی موو فارورڈ اینڈ گیٹ آور سیلوز آؤٹ آف دس. ایک تو اگین وہ اسٹیٹ کی میں نے کہ ڈسون کرنا شروع کرے اس کو تو وہ ایک بات تو کر لی تھی. یوتھ کے حوالے سے دیکھیں, یوتھ کو اپرچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے. آپ اپرچونیٹیز نہیں دیں گے, لائک تعلیم کی نہیں ہے اپرچونیٹی, لوگ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں, ایک مدرسہ ان کو شیلٹر بھی پرووائڈ کر رہا ہے, فوڈ بھی پرووائڈ کر رہا ہے, ایجوکیشن بھی پرووائڈ کر رہا ہے. لیکن آپ نے ابھی, سوری میں آپ کے ادھر کٹ کر رہا ہوں, لیکن آپ نے ایک بات کی تھی کہ ایک صاحب جو مہران بیس میں انوالو, ہاں وہ جامعہ کراچی کے پڑھے تھے. ہاں اگین دس فینومینا از ناٹ انٹائرلی ڈیپینڈنٹ آن مدرسہ کلچر. آف کورس پڑھے لکھے انجینئرز, ڈاکٹرز, ہم جانتے ہیں, ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے اور وہ آج پتہ نہیں کیا کیا دے ٹرنڈ آؤٹ. اور جس کو پنجابی طالبان کہتے ہیں, اٹ از مور کمپرائزڈ آف میجورٹی از فرام کراچی, اور کراچی کے پروفیشنل تعلیمی اداروں کے وہ لوگ ہیں جو فینومینا, اور بڑی بڑی ان کی لیڈرشپ آگے کہاں تک وہ چلی گئی ہے, وہ تو سارا ہمارے سامنے. لیکن یوتھ کو جو میں اپرچونیٹیز دینے کی بات کر رہا تھا کہ آپ تعلیم کے لیے بہرحال دیجیے, اور تعلیم وہ تعلیم نہیں جو ڈاکٹرڈ ہے نصاب, جو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے بچے پیدا کرنے کے لیے جو نصاب لکھا گیا ہے, بلکہ باقاعدہ ایک ہیلدی پاکستان کے لیے جو نصاب چاہیے وہ ہم نصاب یہاں پر دینا شروع کریں. ایز اے یوتھ منسٹر ہم نے تو خیر بہت چھوٹی سی منسٹری اور انفنسی میں تھی, تو ہم نے جو اس کو چیزیں دینے کی کوشش کی کہ ہم نے یہ مواقع دیے کہ بھائی اگر آپ گا سکتے ہیں, اگر آپ پینٹنگ کر سکتے ہیں, آپ تھیٹر کر سکتے ہیں, شارٹ فلم بنا سکتے ہیں, یا ایون آپ قرأت اچھی کرتے ہیں, نعت اچھی کرتے ہیں, آپ کو مواقع دیں, گورنمنٹ اسپانسرڈ آپ کو مواقع ملیں, آپ آئیں. آپ انیبلنگ انوائرمنٹ, آپ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, آپ کی گرومنگ کی ضرورت ہے اس ملک میں. لائک میں نے انجینئرنگ سے کیا, پھر اکنامکس کراچی یونیورسٹی, پھر انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, مطلب ادھر ادھر ہم پھر رہے تھے. کیوں؟ کوئی گائیڈنس ہی نہیں تھی ہمیں. کریئر کاؤنسلنگ وی ہیو اسٹارٹڈ ہیئر, یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز کا قیام, یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اس سوچ کے تحت ہی ہم کر رہے ہیں کہ اس ملک کو ایک سانس لیتے ہوئے معاشرے کی ضرورت ہے, اور یہ اپرچونیٹیز لنگز ہیں سوسائٹی کا. یوتھ کو ہم یہ اپرچونیٹیز دے گئے تو اس کا جو تنفس کا نظام ہے وہ پھلتا پھولتا رہے گا, ادروائز تو دم گھٹ جائے گا. اپرچونیٹیز کے بغیر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ گھٹن والا ماحول رہے گا, اور اس میں ایکسٹریمزم بھی پھلے پھولے گا, اور کرپشن بھی پھلے پھولے گی, اور کرائمز بھی. تھینک یو فیصل فار بینگ آن آور پروگرام. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا, فیصل صفداری صاحب نے یہ کہا کہ اپرچونیٹیز یعنی مواقع اگر لوگوں کو فراہم کیے جائیں تو اس کا امپیکٹ آج اور کل میں تو شاید نہیں آئے گا, لیکن کچھ سالوں بعد شاید وہ ایک ایسا پھل بن سکے جس کو ہم دیکھ سکیں, اور پاکستان ان ممالک میں پھر شامل ہو جائے. دنیا میں ایک ان ملکوں میں پاکستان کا نام لیا جائے جو پروگریسو ہوں. لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو پھر جیسا فیصل صاحب نے کہا کہ پھر آگے ریگریشن ہے, پروگریس کہیں بھی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.